کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف 9 مئی سے متعلق سخت تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کی سازش کا تو ہمیں مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے پتہ چلا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے ہم قائل ہوئے کہ ملک میں سازش ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا نظریہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ سیاست میں نفرت کا بیج پی ٹی آئی نے بویا۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی۔ سازش ہے اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے، وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے۔ ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں۔ کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے، کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے اس کے اندر۔ یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف، ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی، معیشت کے خلاف سازش کی، معاشرے کے خلاف سازش کی، عدالت کے خلاف سازش کی۔ تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک۔ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف 9 مئی سے متعلق سخت تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کی سازش کا تو ہمیں مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے پتہ چلا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے ہم قائل ہوئے کہ ملک میں سازش ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا نظریہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ سیاست میں نفرت کا بیج پی ٹی آئی نے بویا۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی۔ سازش ہے اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے، وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے۔ ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں۔ کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے، کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے اس کے اندر۔ یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف، ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی، معیشت کے خلاف سازش کی، معاشرے کے خلاف سازش کی، عدالت کے خلاف سازش کی۔ تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک۔ کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا موقف 9 مئی سے متعلق سخت تھا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ ملک کو خانہ جنگی میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ پی ٹی آئی کی سازش کا تو ہمیں مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے پتہ چلا۔ مولانا فضل الرحمان کی تقاریر سے ہم قائل ہوئے کہ ملک میں سازش ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کا نظریہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے۔ سیاست میں نفرت کا بیج پی ٹی آئی نے بویا۔ مولانا فضل الرحمان کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی۔ سازش ہے اور اس کے وہ دلائل دیتے تھے، وہ دین کے خلاف اس کو ایک سازش قرار دیتے تھے، وہ اس کو ایک فتنہ قرار دیتے تھے۔ ملک کی سیاست کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اس کی پہلی بنیاد جو تھی وہ مجھے مولانا کی تقاریر سے ملی اور مجھ جیسے کئی لوگوں کو ملی ہوگی۔ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں۔ کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے، کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے اس کے اندر۔ یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں۔ مولانا کا خیال تھا کہ ملک کی سیاست انہوں نے تباہ کی، سازش کی اس کے خلاف، ملک کی ریاست کے خلاف سازش کی، معیشت کے خلاف سازش کی، معاشرے کے خلاف سازش کی، عدالت کے خلاف سازش کی۔ تو یہ مولانا کی کنوکشن تھی ایمان کے حد تک۔